کون پیے گا؟ سب نہیں پیے گا۔ ارے جو کہتا ہے نبی کو اپنی طرح وہ نہیں پیے گا، جو کہتا ہے علی کو اپنی طرح وہ نہیں پیے گا، جو کہتا ہے ابو بکر کو اپنی طرح وہ نہیں پیے گا، جو کہتا ہے صحابہ کو اپنی طرح وہ نہیں پیے گا، جو کہتا ہے آل نبی کو اپنی طرح وہ نہیں پیے گا۔ پیے گا تو جواب دیں گے ضیاء شہبازی، پیے گا جام ہاتھوں سے ان کے، پیے گا جام ہاتھوں سے ان کے جو آل نبی کا وفادار ہے۔ پیے گا جام ہاتھوں سے جو آل نبی کا وفادار ہوگا، سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا، میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا، اور وہ گزرے گا پھر سے خرامہ خرامہ جو آل نبی کا وفادار ہوگا، جو زلف نبی میں گرفتار ہوگا۔ اور میں ایک شعر کہوں گا آج کی تاریخ کے مناسبت سے، اس لیے کہ آج کی جو تاریخ ہے 13 رجب المرجب ہے، اور آج کی تاریخ میں اگر کسی کا عرس منایا جائے گا، آج کی تاریخ میں اگر کسی کا ذکر کیا جائے گا، اگر ان کے ذکر کو چھوڑ دے تو ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ آج کی تاریخ میں جس کی ولادت ہوئی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے۔ ارے وہ سب کے پیر نظر آتے ہیں، خواجہ کے پیر کو دیکھو گے تو وہی نظر آئیں گے، غوث کے پیر کو دیکھو گے تو وہی نظر آئیں گے، ارے ویسے کرنی کے پیر کو دیکھو گے تو وہی نظر آئیں گے، مخدوم سمنا کے پیر کو دیکھو گے تو وہی نظر آئیں گے۔ بے شک، کیا بات ہے، شان مولا علی، ماشاءاللہ۔ سب کے پیر ہیں، ایسے پیر ہیں، ایسے پیر ہیں، ارے ہمارے نبی کو بنایا گیا تو امام الانبیاء بنایا گیا، اور جب علی کو بنایا گیا تو کچھ اور نہیں، ولیوں کا امام بنایا گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ولیوں کا امام بنایا گیا، یعنی علی سب کے پیر ہے، علی سب کے پیر ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا علی پیدا ہوئے بیت اللہ میں، علی پیدا ہوئے بیت اللہ میں، فاطمہ پیدا ہوئی بیت رسول اللہ میں۔ علی پیدا ہوئے بیت اللہ میں، فاطمہ پیدا ہوئی بیت رسول اللہ میں۔ اب بیت اللہ کی تجلی اور بیت رسول اللہ کے جلوے، بیت اللہ کی تجلی اور بیت رسول اللہ کے جلوے جب آپس میں گلے ملے، اس سے نور کی دو شعاعیں پھوٹی، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین، کیا بات، آدھے سے حسین۔ علی وہ ہے، علی وہ ہے، علی وہ ہے کہ جب باب خیبر کو اکھاڑنے کی باری آئی تھی، باب خیبر کو اکھاڑنے کی باری آئی تھی، اور ایسے علی کو علی نہیں کہا جاتا، بلکہ علی کو بنانے والی ذات کسی کی ہے تو وہ ہمارے آقا کی ہے، ہمارے آقا کی ہے۔ ارے جب علی کعبے کے اندر تشریف لائے تھے، جب ولادت ہوئی تھی تو ماں نے گود میں لیا تھا، گود میں لیا تھا، آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں، علی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں، اور رشتے دار آئے، علی نے آنکھیں نہیں کھولے، بابا آئے آنکھیں نہیں کھولے، بھائی آئے آنکھیں نہیں کھولے، چچا آئے آنکھیں نہیں کھولے، دوست آئے آنکھیں نہیں کھولے، احباب آئے آنکھیں نہیں کھولے، آنکھیں نہیں کھول رہی ہے۔ میں نے پوچھا مولا علی آنکھیں کیوں نہیں کھولتے، کیوں نہیں کھولتے؟ ارے آپ تو اس جگہ پیدا ہوئے ہیں، ارے جس کو دیکھنے کے لیے سب کا سپنا ہوتا ہے،
بنگلہ دیش والا اسی کو دیکھنا چاہتا ہے، پاکستان والا اسی کو دیکھنا چاہتا ہے، جاپان والا اسی کو دیکھنا چاہتا ہے، امریکہ والا اسی کو دیکھنا چاہتا ہے، انگلینڈ والا اسی کو دیکھنا چاہتا ہے، ارے پوری دنیا اسے دیکھنا چاہتی ہے۔ پیدا ہوئے ان کے اندر آپ کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ جالی کو دیکھیے، غلاف کعبہ کو دیکھیے، دیوار کعبہ کو دیکھیے، حتیم کو دیکھیے، تمام چیزوں کو دیکھیے، اصحاب صفا کو دیکھیے، ارے مسجد نبی کو دیکھیے، آپ دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ مولا علی آخر وجہ کیا ہے؟ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بابا آئے نہیں دیکھے ہیں، رشتے دار آئے نہیں دیکھے ہیں، دوست آئے نہیں دیکھے ہیں، اور آئے نہیں دیکھے ہیں، کیوں نہیں دیکھتے؟ سارے لوگ پریشان ہیں۔ علی پیدا تو ہو گئے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں، کہیں نابینا تو نہیں ہے؟ دل میں تو تمنا سب کی ہونے لگی تھی، لگتا ہے نابینا ہے، یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، لگتا ہے اب یہ نہیں دیکھیں گے، سب کے دلوں میں یہی کھٹک رہی تھی۔ لیکن معاملہ کیا ہوا؟ اب آنے والی ذات آ رہی ہے، آنے والی ذات آ رہی ہے۔ ارے کون آ رہے ہیں؟ کوئی اور نہیں آ رہے ہیں، جو سب کے نبی ہے، آدم کے وہی نبی ہے، نوح کے وہی نبی ہے، داؤد کے وہی نبی ہے، زکریا کے وہی نبی ہے، جو تمام انبیاء کے وہی نبی ہے۔ وہ رسول آ رہے ہیں، وہ نبی آ رہے ہیں، وہ آقا آ رہے ہیں، اندر آئے ہیں، اندر آئے ہیں، دیکھا ہے ماں کی گود میں ہے، کہا چچی ہمارے ہاتھوں میں دیجئے۔ اب جیسے ہی آقا نے لیا ہے، آقا نے لیا ہے گود میں، اب علی آئے ہیں نبی کی گود میں۔ اب جیسے ہی آنا تھا معاملہ بدل گیا، سب کی گود میں گئے، آنکھیں نہیں کھولی، ماں کی گود میں ہے، آنکھیں نہیں کھولی، بابا کی گود میں ہے، آنکھیں نہیں کھولی، رشتے دار کے گود میں ہے، آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں نہیں کھولی۔ جیسے ہی نبی آئے ہیں، جیسے ہی رسول آئے ہیں، کیا گود میں لیے ہیں، آنکھیں کھول گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ مولا علی گود میں آئے، علی گود میں آئے، شیر خدا گود میں آئے، مشکل کشا گود میں آئے۔ اب جیسے ہی گود میں آئے ہیں، آنکھیں کھول دی ہے اور دیکھا ہے جو کیا دیکھا ہے، آقا کے چہرے کو دیکھا ہے۔ دیکھا آقا کے چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، دیکھا تو سوال کرنے والے کر رہے تھے، یہ علی آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ پہلے کھولتا یہ دیکھتا، پہلے کھولتا ماں کو دیکھتا، پہلے کھولتا بابا کو دیکھتا، پہلے آنکھیں کھولتا تمام چیزوں کو دیکھتا۔ یہی تک نہیں کہا بلکہ یہ کہا، اے علی اگر آنکھیں پہلے کھولتا تو کعبہ کو دیکھتا، کعبہ کو، تو میرے تصور نے جواب دیا کہ مولا علی یہی جواب دے رہے تھے، ارے نانا اگر پہلے آنکھیں کھولتا تو میں صرف کعبے کو دیکھتا، لیکن اب آنکھیں کھولا تو کعبہ نہیں بلکہ کعبے کے کعبہ کو دیکھتا۔ کعبے کے کعبہ کو دیکھا ہے، اب کیوں نہیں دیکھا؟ ارے کعبے کا کعبہ کیوں نہ ہو؟ جب حضرت آمنہ کے گھر میں آئے تھے تو کعبہ کہاں جھکا تھا؟ کہاں جھکا تھا؟ پتہ یہ چلا یہ کعبہ بھی اسی کعبے کے سامنے جھکا تھا۔ تو ہمارے علی نے کہہ دیا، ارے میں نے اگر دنیا میں آ کر سب سے پہلے چیز کو دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ کعبے کے کعبہ کو دیکھا۔ کعبے کے کعبہ کو دیکھا، اور یہاں تک نہیں انسانوں، جب باب خیبر کی باری آئی تھی، باب خیبر کی باری آئی تھی، آقا نے ارشاد فرمایا تھا، آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ باب خیبر کو وہی فتح کرے گا جس کے ہاتھ میں میرا یہ جھنڈا ہوگا۔ باب خیبر کو وہی فتح کرے گا
جس کے ہاتھ میں میرا یہ جھنڈا ہوگا، میرا یہ علم ہوگا۔ سارے صحابہ سوچ رہے تھے اب کس کے ہاتھ میں ہوگا، سارے صحابہ سوچ رہے تھے کس کے ہاتھ میں ہوگا، سب یہی چاہ رہے تھے ہو سکتا ہے میرے ہاتھ میں ہوگا، وہ سوچ رہے تھے میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن سنو سنو، آقا نے انتخاب فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرا علی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرا علی ہے۔ علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ تو حضرت علی نے کہا مولا آپ نے تو بلا لیا ہے لیکن میری طبیعت علیل ہے، اس جھنڈے کو میں کیسے سنبھالوں گا، میری آنکھیں کچھ خراب ہو چکی ہے، میں باب خیبر کو کیسے فتح کروں گا۔ تو یہ دیکھ رہے تھے علی کہنے والی ذات کس کی ہے، بلانے والی ذات کس کی ہے۔ آقا نے کہا ہے، آقا نے بلایا ہے، چلا جایا جائے، جو نبی کہتے وہ سچ ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ اب چلے علی، علی چلے، علی چلے نبی کی بارگاہ میں پہنچے۔ جیسا ہی پہنچنا تھا آنکھیں جو خراب ہو چکی تھی، آنکھیں جو کم دکھائی دے رہی تھی، آنکھیں جو نابینا ہونے کے لائق ہو گئی تھی اب دیکھنے کے لائق نہیں ہو رہی تھی۔ اب جیسے ہی نبی کے قریب آئے تو نبی نے علی سے کہا علی اور قریب آ جاؤ۔ اب جیسے ہی قریب آئے ہیں تو نبی دو جہاں نے، پوری کائنات کے رسول نے اپنی زبان سے لعاب جہل نکالا ہے۔ کہاں ڈالا ہے، کہیں اور نہیں ڈالا ہے، علی کی آنکھوں میں ڈالا ہے۔ جیسے ہی ڈالنا تھا تو کیا ہوا، ارے جو آنکھیں خراب ہو گئی تھی درست ہو گئی، ایسے درست ہوئی کہ جو صحیح آنکھ تھی، جو صحیح آنکھ تھی اس سے زیادہ روشنی اس آنکھ سے نکل رہی تھی، اور اس طرح روشنی ہوئی کہ اب علی کے ہاتھ میں علم ڈالا گیا، علم دیا گیا، جھنڈے کو دیا گیا۔ اب علی چلے ہیں، حیدر کرار چلے ہیں، مشکل کشا چلے ہیں، حیدر کرار چلے ہیں، شیر خدا چلے ہیں۔ کہاں چلے ہیں؟ ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے، ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہے، ہاتھ میں اسلام کا علم ہے، لے کر چلے ہیں۔ ایک ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہے، ایک ہاتھ میں اسلام کا علم ہے، اور ایک ہاتھ میں شمشیر ذوالفقار ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہاتھ میں تلوار علی ہے، ایک ہاتھ میں اسلام کا علم ہے۔ چلے ہیں، کہاں چلے؟ باب خیبر کے قریب پہنچے ہیں۔ پتا چلا جو باب خیبر ہے بہت بڑا دروازہ ہے، ایک نہیں آیا تھا، دو نہیں آیا تھا، تین نہیں آیا تھا، 10 نہیں آیا تھا، 20 نہیں آیا تھا، 30 نہیں آیا تھا، بلکہ 40 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اکھاڑنے کی کوشش کی تھی، اکھاڑ نہ سکے تھے۔ علی آئے ہیں، شیر خدا آئے ہیں، وطن آئے ہیں۔ 40 لوگوں کو لے کر آئے ہیں، ایسا نہیں ہے بلکہ کیسے آئے؟ تنہائی، تنہائی، تنہائی۔ اور آنے کے بعد ارے ایک ہاتھ ہی سے باب خیبر کو اکھاڑا ہے اور پھینک ڈالا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، یا علی یا علی۔ تو ذرا سوچو، علی کو علی بنایا تو کسی اور نے نہیں بنایا بلکہ ہمارے آقا نے بنایا۔ اور ان کی تربیت اگر کسی نے کی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، ہمارے نبی ہیں۔ اور ایسے بن گئے، ایسے بن گئے، ایسے بن گئے کہ اچھا دیکھ کر بھاگنے لگا، ہے کہ نہیں؟ مرحب کے بارے میں سنا ہے کہ نہیں؟ جو بہت بڑا طاقتور تھا،
بہت بڑا بہادر تھا، لیکن جب علی کے پاس آیا تھا، علی کے قریب آیا تھا، تو علی نے کہا تھا ارے اے مرحب، تجھے معلوم نہیں ہے میرا نام میری امی جان نے کیا رکھا ہے؟ میرا نام حیدر ہے، میرا نام حیدر ہے۔ جیسے ہی کہنا تھا وہ مرحب نے کہا تھا تجھے نہیں معلوم ہے میرا نام بھی مرحب ہے۔ دیکھیے اب دو بہادر ہے، ایک طرف حضرت علی ہے، ایک طرف مرحب ہے، دونوں بہادر کے سامنے مقابلہ ہوا ہے اور ایسا مقابلہ ہوا کہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ جب پہلا حملہ مرحب نے حضرت علی پہ کیا تھا تو حضرت علی نے ڈھال لگائی تھی، تلوار رک گیا، اس بار کو روک لیے۔ لیکن اب سنو، جب الٹا کر مولا علی نے، الٹا کر حضرت علی نے، الٹا کر حضرت حیدر کرار نے، الٹا کر حضرت مشکل کشا نے جب تلوار کا وار کیا ہے تو مرحب روک نہ سکا، بلکہ اس کے ڈھال میں لگنے کے بعد وہ ڈھال ٹوٹنے کے بعد یہ تلوار کہاں آیا؟ مرحب کے سر پر آیا، سر کو پھاڑتا ہوا کہاں آیا؟ ان کے گلے پر آیا، گلے کو پھاڑتا ہوا کہاں آیا؟ ان کے جسم کو پھاڑتا ہوا تاریخ میں آیا ہے کہ مولا علی نے ایسے بہادر کو کئی باروں میں نہیں بلکہ ایک ہی بار میں دو ٹکڑے میں پھاڑ دیا، ایک بار میں دو ٹکڑے میں پھاڑ دیا۔ وہ حضرت علی ہے، ہم غلام علی ہیں، ہم غلام مخدوم سنہ ہیں، ہم غلام سرکار کلا ہیں، ہم غلام شیخ اعظم ہیں، ہم غلام اہل بیت ہیں، تو ہمارا طریقہ علی والا ہونا چاہیے۔ نبی نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ جس مسلمانوں کے سامنے حضرت علی کا نام لیا جائے، حضرت علی کا نام لیا جائے، اگر اس کا دل کھل جائے، چہرہ کھل جائے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ مومن ہے، مومن۔ اسی کا الٹا کہا تھا کہ جس کے سامنے حضرت علی کا نام لیا جائے اور وہ چڑ جائے، ان کے دل میں حسد دیکھو، ان کے دل میں بغض دیکھو، ان کے دل میں جلن دیکھو، تو پتہ چل جائے گا وہ مومن نہیں بلکہ منافق۔ مومن اور منافق کی پہچان بھی علی ہے، مومن اور پہچان بھی علی ہے۔ میں تو کہوں گا علی وہ ہے، علی وہ ہے، علی وہ ہے۔ اگر اپنے نبی کو زمین بنا دیا جائے تو اس زمین پر اگنے والے گھاس کو، اس زمین پر اگنے والے سبزے کو حضرت علی کہا جاتا ہے۔ میں یہ کہوں گا اگر جس درخت کے جڑ کو اگر نبی کہتے ہیں، ان کی ٹہنی کو، ان کے شاخوں کو، ان کے پتے کو حضرت علی کہا جاتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا اگر نبی کو نور کہا جائے گا اور اس نور سے جو کرنیں نکلتی ہے اس کرن کو علی کہا جاتا ہے۔ نہ علی نبی سے جدا ہے، علی سے جدا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو علی والا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جو علی والا ہوگا۔ علی والا کون ہوگا؟ بہت سارے لوگ بھی ہیں علی علی کہتے ہیں، علی علی کہتے نہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر کے پاس مت جاؤ، حضرت عثمان کے پاس مت جاؤ، صحابہ کے پاس مت جاؤ، جو کچھ ہے مولا علی ہے، اس کے لیے بتا دیا گیا ہے۔ ارے نادان جو صرف علی کو مانے، ابو بکر کو نہیں مانے، جو علی کو مانے عثمان کو نہ مانے، جو علی کو مانے حضرت عمر کو نہ مانے، وہ میرا نہیں ہو سکتا۔
بے شک سبحان اللہ کیا بات کیا بات ہے ہمارے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، ستارے کے مانند ہے، اگر ایک کو بھی پکڑ لیا وہ ہدایت پا جائے گا۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب علی کی بات ہو گئی ہے تو علی کے ساتھ بہت سارے لوگ الگ کرنا چاہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ جب علی کا ذکر ہو ہی گیا ہے تو حضرت امیر معاویہ کا بھی ذکر ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ الگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن سنو حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ یہ وہ صحابی رسول ہے۔ ایک مرتبہ بستر راحت پہ آرام کر رہے تھے، آنکھیں بند تھیں، فجر کا وقت ہوا، مؤذن آئے ہیں، اذان دی ہے، اذان دینے کے بعد اب کچھ ہی وقت باقی تھا کہ فجر کی جماعت ہو جائے گی، کچھ ہی وقت باقی تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا ہے، دروازے پہ دستک لگائی، دروازے کو کھٹکھٹایا ہے۔ اب جیسے ہی دروازے کو کھٹکھٹانا تھا حضرت امیر معاویہ کی آنکھیں کھل گئی، بیدار ہو گئے۔ اب جیسے ہی بستر پہ بیدار ہوئے سب سے پہلے دروازے کے قریب گئے، دروازے کو کھولا تو دروازے پہ کوئی نہیں، دروازے کو کھولا تو دروازے پہ کوئی نہیں ہے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، تو آواز لگائی، ارے دروازے پہ کون آیا تھا؟ جیسے ہی لگانا تھا ادھر سے بھی ایک آواز آئی، کیا آئی؟ آواز آئی کہ میں ہوں۔ کہا گیا کس لیے آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ فجر کا وقت باقی ہے، جلدی بیدار ہو جائے تاکہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے، اس لیے میں آپ کو بیدار کرنے آیا ہوں۔ بیدار کرنے آئے ہو؟ تم ہو کون؟ تیرا نام کیا ہے؟ اب جیسے ہی کہنا ہے تو تاریخ میں آتا ہے، ارے وہ دروازہ کھٹکھٹانے والا، دستک دینے والا کوئی اور نہیں، شیطان ہے۔ کون ہے؟ شیطان ہے۔ بولا میں شیطان ہوں، ابلیس کی اولاد ہوں، میرا نام شیطان ہے۔ بولا ارے شیطان کا کام ہے بہکانا، تو ہمیں بیدار کر رہا ہے تاکہ فجر کی نماز پڑھوں، تاکہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو کیوں بیدار کرنے آیا ہے؟ کیوں جگانے آیا ہے؟ تو سنو، وہ شیطان کہتا ہے، ہمیں معلوم ہے پچھلا وقت کہ جب ایک وقت آپ بیدار نہ ہو سکے تھے، اب فجر کی جماعت چھوٹ گئی تھی، تو مجھے وہ تاریخ یاد ہے، وہ معاملہ یاد ہے کہ جب فجر کا وقت گزر گیا تھا اور فجر کی جماعت چھوٹ گئی تھی تو آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا؟ پوچھا گیا، حضرت امیر معاویہ نے کہا کیا معاملہ ہوا تھا؟ وہ کہتے ہیں معاملہ یہ ہوا تھا کہ آپ اشک بار رونے لگے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ رونے لگے تھے۔ فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی، آپ رو رہے تھے، فجر کی نماز چھوٹی تو آپ ظہر میں بھی رو رہے تھے، فجر کی نماز چھوٹی آپ جا کے عصر میں بھی رو رہے تھے، فجر کی نماز چھوٹی مغرب میں بھی رو رہے تھے، فجر کی نماز چھوٹی عشاء میں بھی رو رہے تھے۔ اس طریقے سے پورا دن روتے رہے۔ آپ جب رو رہے تھے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیکھا نہ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک جماعت کی وجہ سے آپ کو 70 جماعتوں کا ثواب دے دیا۔ یعنی 70 جماعتوں کا ثواب کسے مل گیا؟ حضرت امیر معاویہ کو۔ جب ملا تو شیطان نے کہا اگر آج بیدار نہ کرتا، آج اگر نہیں جگاتا، آپ کو آج ریڈی نہیں کرتا، فجر کے لیے نہیں بھیجتا، اگر آج بھی آپ کی ایک جماعت چھوٹ جاتی تو معاملہ یہی ہوتا، آپ پھر دن میں روتے، آپ ظہر میں روتے، آپ عصر میں روتے، آپ مغرب میں روتے، آپ عشاء میں روتے، آپ روتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ
70 जमातों का सवाब दे देगा। अभी जाइएगा तो क्या होगा, चले जाइए फजर की नमाज पढ़ के चले आइए तो एक जमात का एक ही मिलेगा। लेकिन अगर छूट गया, अगर आपसे नमाज छूट गई, जमात छूट गई तो एक के बदले आपको 70 मिलेगा। इसीलिए मेरी ड्यूटी लगा दी गई है कि मैं आपको बेदार करता रहूं और फजर में भेजता रहूं, बेदार करता रहूं, जोहर में भेजता रहूं, बेदार करता रहूं, असर में भेजता रहूं। तरीके का काबिल आदमी हो जाता है ना, जब अपने अंदर ये बुजुर्गी डाल लेता है, तकवा इख्तियार कर लेता है, परहेजगारी इख्तियार कर लेता है और इस्लाम पर सही तरीके से अमल करने लगता है, तो सुनो, अरे उनको रास्ता बताने वाला कोई अपना नहीं होता है, बेगाना भी होता है और उसे रास्ता बताता है कि नहीं? फायदा है कि नहीं? जरा सोचिए, शैतान का काम है बहकाना, लेकिन वो बहका नहीं रहा है बल्कि रास्ता बता रहा है। पता ये चला ये कब होगा, सिर्फ और सिर्फ नारा लगा लेने से नहीं होगा कि हम मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं, हैदर कर्रार के मानने वाले हैं, सरकारे कला के मानने वाले हैं, शेख आजम के मानने वाले हैं। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी तारीख को पढ़ना होगा, उनकी सीरत को पढ़ना होगा और पढ़ने के अंदर ये तमाम चीजों को अपने अंदर डालना होगा। ठीक है? जरा सोचिए, सरकारी कला को देखते हैं, सरकारी कला का काम क्या था? सरकारी कला का काम क्या था? अरे उनके तकवे को, उनकी परहेजगारी को देखा जाता है। लोग बयान करते हैं कि वो एक चाय जो होती है, चाय उसका भी नाम रख दिए थे। जो चाय पीते हैं सरकारी कला उसका भी नाम रखे थे। क्या नाम रखे थे मालूम है? सरकारी कला एक चाय का नाम रखे थे जो फजर की बाद पिया जाता था। फजर की नमाज पढ़ने के बाद उसे पिया जाता था। उस चाय का नाम था नमाजी चाय। क्या था? नमाजी चाय। यानी सरकारे कला ने बता दिया कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो मेरे पास आएगा यही चाय मिलेगी, है कि नहीं? यानी चाय सबको ना मिलेगी, जो नमाजी होगा उसी को चाय मिलेगी, है कि नहीं? इसीलिए रखा गया क्या? नमाजी चाय। सरकारी कला चाय का भी नाम रखते थे, लेकिन हमारा हाल ये है कि जब फजर का वक्त होता है आराम से नींद को पूरी करते हैं, कि नहीं? 10 बजे नींद खुलेगी, उसके बाद चौक चौराहे पे घूमेंगे, खेत खलियान देखेंगे, जोहर का वक्त होगा, अजान होगी, खाएंगे, फिर घूमने निकल जाएंगे। हमारी ड्यूटी ये हो गई है। लेकिन जब सरकारी कला का उर्स आता है, शेख आजम का उर्स आता है, और ये रजब महीना ही औलिया किराम का फैजान का महीना है, ये अपनी तरफ से नहीं कहता। अरे इस महीने की तारीख को देखते हैं तो क्या नजर आते हैं? जब 6 रजब आता है, जो वलियों के वली है, यानी सुल्तानुल औलिया है, जिनको अताए रसूल कहते हैं, खाजरा कहते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते हैं, इसी तारीख में उस है। ये महीना की 6 तारीख को देखिए हमारे खाजा नजर आएंगे, 9 तारीख को देखिए सरकारी कला नजर आएंगे, 11 तारीख को देखिए आला हजरत अशरफी मियाँ नजर आएंगे, 13 तारीख को देखिए मौला अली नजर आएंगे। और इसी तारीख, इसी महीने की 27वीं तारीख को देखते हैं तो कौन नजर आते हैं? कोई और नहीं, पूरी कायनात के रसूल नजर आते हैं। यानी हमारे आका 27वीं शब, यानी रजबुल मुरज्जब की 27वीं शब को मिराज की रात, इसी महीने की 27वीं शब को मिराज पे गए थे, मालूम है क्यों? यानी इसी तरीके से नहीं, अरे इस महीने की फजीलत इससे बढ़कर क्या हो सकती है? अरे जिस महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महीना कहा, इससे बढ़कर कोई तारीख हो सकती है? यानी रजबुल मुरज्जब को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये मेरा महीना है। क्या कहा? ये मेरा महीना है। तो आदमी को इस महीने में तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। रोजा रखना भी इसी महीने में है कि नहीं?
27ویں رجب کو بھی رکھتے ہیں، اس سے بھی پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ 27ویں تاریخ کو ہی رکھنا، یعنی بہت بڑی فضیلت اس مہینے کے تعلق سے آئی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو تیار کیجئے، اور جب تیار کر لیں گے تو آپ کو رجب کے بعد جو مہینہ آئے گا شعبان کا بھی فیضان ملے گا، اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا ماہ رمضان جو آتا ہے، جو رحمت لے کر آتا ہے، مغفرت لے کر آتا ہے، جہنم سے آزادی کا سامان بن کر آتا ہے، وہ بھی پورا ہے کہ نہیں؟ تو شرط یہ ہے اپنے آپ کو تیار کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، تقوی کو اختیار کیجئے، نیک اعمال کیجئے۔